اہم موضوع لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل آسک دینی مسائل میں خیر مقدم ہے۔ میرے دوستو، آج کا اہم موضوع ہے اچانک کی موت۔ اس کو عربی میں احادیث شریفہ میں موت الفجاعتی یا موت الفجعتی کہا گیا ہے۔ فا کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر مد نہیں کریں گے، موت الفجعتی کہیں گے، اور پیش پڑھیں گے تو موت الفجاعتی مد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچانک مر جانا۔ ہماری زبان میں جو بولا جاتا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان اور بہت سے ممالک میں کہ حرام موت یہ آدمی مر گیا ہے۔ کوئی آدمی اچانک مر جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی حرام موت مر گیا ہے۔ حرام موت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے غضب میں اور حالت غضب میں اس کا انتقال ہوا ہے، یا پھر یہ آدمی گناہ گار تھا اور گناہ گار ہونے کی وجہ سے یہ آدمی اللہ کی پکڑ میں آ گیا، یا یوں کہا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ برا خاتمہ ہوا، یہ مفہوم لیا جاتا ہے، سوء خاتمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن چلیے احادیث شریفہ میں ہم کھنگالتے ہیں تو ہمیں چنانچہ اس طرح کی روایت، دو طرح کی روایت ملتی ہیں، جس میں تو یہ آیا موت الفجعتی اخذۃ اسفین، اچانک کی موت یہ اللہ کی غضب کی شدت کی وجہ سے ہے، اللہ کی غضب کی وجہ سے پکڑ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ موت الفجعتی سخطۃ علی المؤمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کیجیے، حضرت عبداللہ بن عمر کی جب یہ بات پہنچی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا راحۃ للمؤمن، اور آگے فرمایا وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى الْكَافِرِ۔ ایک روایت میں ہے تخفیف علی المؤمن، کہ یہ مومن کے اوپر تو تخفیف ہے، والغضب علی الکافر۔ اس طرح کی روایات کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں، معجم الاوسط میں، اس طرح کی کتابوں میں یہ احادیث شریفہ آئی ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اچانک کی موت واقع ہو جانا یہ مومن کے لیے تو راحت ہے، تخفیف ہے، لیکن کافر کے لیے اللہ کی غضب کی شدت ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ تو چنانچہ کیا اگر کوئی آدمی اس طرح سے ایمان والے کا انتقال ہو جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں گیا ہے یا ناپسندیدہ موت مرا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام اور بہت سارے اولیاء صالحین وہ اسی طرح اچانک کی موت مرے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مراقبہ کرنے والوں کے لیے یہ راحت ہے۔ چنانچہ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہوا محبوب للمراقبین، جو مراقبہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے دھیان میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ، انابت اور اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہیں، اس حالت میں اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ مراقبہ کرنے والے حضرات، علماء صالحین، اولیاء کاملین کے لیے یہ موت محبوب موت ہے، یعنی بہت ہی پیاری موت ہے۔ تو چلیے ہم اس طرح کی روایت کو تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من موت الفجعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کی موت سے
پناہ مانگتے تھے۔ اس میں روایت کے اعتبار سے اس کی سند میں کچھ علماء کرام نے، محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کرتے ہیں کہ مر بجدار او حائط مائل فاسرع المشي فسئل عن ذلك فقال انی اکرہ موت الفوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دیوار کے پاس سے گزرے جو دیوار جھکی ہوئی تھی، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ آپ وہاں سے کچھ تیز رفتار سے گزرے۔ آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اس دیوار کے پاس سے تیزی سے کیوں گزرے، کیونکہ صحابہ کرام تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکات اور سکونات پر نظر رکھتے تھے، تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں تیز چلے یہاں سے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، میں فوات کی موت کو، یعنی میں اچانک کی موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ ایک روایت اس طرح کی بھی آئی ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی افتلتت نفسها، میری ماں کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے، اچانک ہوئی ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا، مجھے گمان یہ تھا کہ اگر وہ بات کرنے کے قابل ہوتی تو کچھ صدقہ کرتی، لو تصدقت عنہا، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہاں، فقال نعم، ہاں۔ اس میں ایک لفظ ہے افتلتت، اس کے معنی ہے اچانک موت واقع ہو جانا۔ چنانچہ امام علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اچانک مر جانا یہ بری موت نہیں ہے، اسے سوء خاتمہ نہیں کہیں گے، اسے ناپسندیدہ موت نہیں کہیں گے۔ اللہ نے جو وقت لکھا ہے، جس طرح موت کی کیفیت لکھی ہے کہ یہ آدمی کہاں مرے گا اور کہاں کیسی کیفیت میں اس کا انتقال ہوگا، فرشتہ کس طرح اس کی روح قبض کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اسی طرح اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر لا تسقط من ورقات، ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک پتا نہیں گرتا۔ تو خیر، موت کا اچانک واقع ہو جانا، چاہے وہ ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہو یا کسی حادثے کی شکل میں ہو، تمام مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کسی کو یوں نہ کہیں کہ یہ ناپسندیدہ موت مرا ہے، یہ اللہ کے غضب میں مرا ہے۔ یہ بلکہ جو لوگ ایکسیڈنٹ کی موت مرتے ہیں یا ڈوب کر مرتے ہیں یا دیوار کے نیچے گرنے کی وجہ سے دب کر مر جاتے ہیں، ان لوگوں کو تو شہید اخروی کہا گیا ہے، یعنی آخرت میں ان کو شہادت کا درجہ ملے گا، اگرچہ دنیا میں ان کے اوپر احکامات جو ہے شہادت کے نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو، آپ نے سنا کہ اچانک موت کا واقع ہو جانا یہ امر خداوندی ہے، اسے سوء خاتمہ نہیں کہیں گے اور اسے ناپسندیدہ موت نہیں کہیں گے، اسے حرام موت بھی نہیں کہیں گے۔ تو روایات سے کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے سوء خاتمہ کہا جائے گا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسندیدہ کہتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اپنے وارثین کو بتلانے کا وقت نہیں پاتا، اسے فرصت نہیں ملتی، یا یہ کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے وہ نہیں بتا پائے گا، اس کا کسی پر قرض ہے وہ وصیت کرنے کا اس کو وقت نہیں ملے گا، اگر وہ گناہ گار ہیں تو گناہ گار ہونے کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کر سکا تھا تو توبہ کا وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ جو کہا گیا ہے اخذۃ اسف علی الفاسق، بہت سی روایت میں ہے کہ
کہ فاسق کے لیے یہ اللہ کی غصے کی موت ہے، غصے کی پکڑ ہے، یہ شدت ہے. تو یہ فاسق آدمی کے لیے ہے یا کافر کے لیے ہے، کیونکہ اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا، اسلام قبول کرنے کا موقع کافر کو نہیں ملا. تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس روایت میں یہ کہا گیا کہ موت اچانک کی واقع ہو جانا یہ افسوس کی موت ہے، یا تو یوں کہا جائے یا اللہ کے غضب کی شدت کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے، یا یوں کہا جائے. بہرحال کچھ بھی ہو، اسے سوء خاتمہ نہ ہی کہا جائے گا. آخری قول فیصل یہی ہے کہ کوئی اس کو حرام موت نہ کہے، بلکہ جو آدمی اس طرح مر جائے تو کیا وہ ہماری دعاؤں سے محروم کیے جانے کے قابل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کے لیے دعائیں رحمت کریں، دعائیں مغفرت کریں، سب جائز ہے. ہاں، جو لوگ خودکشی کی موت مرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازے میں شرکت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ پہچان لیں کہ خودکشی کر کے مرنا یہ جرم ہے. اللہ نے جو فطرتی طریقہ موت کا لکھا ہے، اسی سے جو موت آئے اسی کو اختیار کرنا چاہیے.